اسرائیل کے ذریعے فلسطین پر مظالم کے معاملے کو ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ میں اپنی پیٹیشن ڈالی تھی، جس کو لے کر کے آج اس معاملے میں انٹرنیشنل کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے۔ اس پورے معاملے میں پاکستان نے بھی ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دینے کی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی اس انٹرنیشنل کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً جنگ بندی ہو اور جو مظالم ڈھانے والے ہیں، جو آتنکی ہے اسرائیل، اس کو سخت سے سخت سزا ہو۔ لیکن اس اسٹوری میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں کس آدھار پر ساؤتھ افریقہ لے کر کے اس مقدمے کو گیا ہے اور کیا اس کورٹ میں جانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، پریویس میں جو کیسز وہاں پر آئے ہیں اس کا کس طرح کا اثر رہا ہے، اور جن لوگوں نے اس کورٹ کی نہیں مانی ہے کیا ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ مقدمے میں ساؤتھ افریقہ نے عدالت سے یہ گہار لگائی ہے کہ وہ مستقل یا پھر کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ جنگ بندی کرے، اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی مہم روکنے کا حکم دے، غزہ کو معاوضہ دے اور اس کو دوبارہ سے بسایا جائے۔ یہ مانگ کی گئی ہیں، ایک تو جنگ بندی، اس کے علاوہ معاوضہ دیا جائے غزہ کو، اور پھر اس کو دوبارہ سے بسایا جائے۔ انٹرنیشنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے پر آج سے سماعت شروع ہوگی۔ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے یہ جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس کو ویلکم کہا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل عدالت میں ایک پیٹیشن ڈالی تھی اور اس میں غزہ پر حملوں کے ذریعے اسرائیلی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، یہ بات کہی۔ درخواست میں غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن کو ہنگامی طور پر ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں یہ کارروائی کیسے شروع کی، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس مقدمے کا جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 1948 کی اس کنونشن پر آدھار بنایا گیا ہے، جس میں نسل کشی کے جرائم کو روک تھام اور سزا سے متعلق دوسری عالمی جنگ اور ہولوکاسٹ کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل کورٹ جو بنی تھی 1948 کے بعد جو بنائی گئی تھی، اس میں جو نسل کشی کی جاتی ہے اس کو کس طرح سے سزا دی جائے اور ہولوکاسٹ کے بعد یہ ساری چیزیں تیار کی گئی تھی۔ اس کنونشن کے مطابق کسی قوم، نسل یا مذہبی گروہ کو مکمل طور پر یا اس کے کچھ حصے پر کو تباہ کرنے کے ارادے سے قتل کا ارتکاب نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل نے 1948 میں اس کنونشن پر دستخط کیے تھے، جس کے آرٹیکل 9 کے مطابق قوموں کے درمیان تنازعات کو اس کنونشن کے تحت عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ساؤتھ افریقہ نے اپنی 84 پیج پر ایک پیٹیشن بنا کر کے یہ کہا کہ اسرائیل کے جو کارروائی ہے یہ سراسر نسل کشی کے دائرے میں آتا ہے، لیکن اس کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو تباہ کرنا ہے۔ جہاں فلسطین نے اس مقدمے کا خیر مقدم کیا، وہیں اسرائیل نے تمام الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ان کے حکام الزامات کا دفاع کرنے کے لیے عدالت میں پیش ہوں گے۔ اسرائیل کو عدالت میں گھسیٹنے پر پاکستان نے اس کو ویلکم کہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل انوائٹی ہیں، اس میں عثمان جنون نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے مقبوضہ فلسطین علاقوں سے متعلق قانونی موقف کا انتظار ہے۔ پاکستان نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف جنوبی افریقہ کے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کے اقدام کو ویلکم کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جنون نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے عالمی عدالت انصاف میں جانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے متعلق قانونی موقف کا انتظار ہے۔ کیا اس مقدمے سے غزہ میں جنگ رک سکتی ہے؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہوگا، تو آئیے اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ اگر حال ہی کی مثال دیکھیں تو 2022 میں یورپی ملک یوکرین نے عالمی عدالت میں روس کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس کے بعد روس کو فوری طور پر اپنے حملے کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे मोतबर अदालत है और इसके अहकामात कानूनी तौर पर मुल्क को पाबंद करते हैं, लेकिन हमेशा इन पर अमल दरामद नहीं होता। इस वजह से रूस ने अदालत के हुक्म को नजरअंदाज किया और यूक्रेन पर हमले जारी रखे। आज भी हमले जारी हैं। हुक्म दिया इंटरनेशनल कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं रोका गया रशिया के जरिए। अगर आप भविष्य की कुछ मिसालों की बात करें तो यह भी साफ होता है कि ऐसे मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, जबकि जो शुरू में जो फैसले आते हैं पूरे मुकदमे पर गौर करने के जो लंबा प्रोसेस है उसका ये आगाज़ ही होता है। इस केस में इजराइल अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज कर सकता है और वो 151 दूसरे ममालिक जिन्होंने नस्लकुशी के कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं वो भी अपनी तजावीज़ पेश करने के लिए अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं। याद रहे कि 29 दिसंबर 2023 को जनूबी अफ्रीका ने गजा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी के जराइम का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था और इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर से इसराइल की जानिब से जारी बमबारी में गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 23,300 से भी ज़्यादा आगे चली गई है, जिसमें बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा जो है वो शहीद हुए हैं।